بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نمازی حضرات، آج کے درس میں عنوان ہے تربیت اولاد۔ قرآن میں اللہ تعالی ہمیں جو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اولاد کی ایسے تربیت کرنی چاہیے، اور نبی علیہ السلام اپنی احادیث میں جو ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں اپنی اولاد کی ایسے تربیت کرنی چاہیے، پھر ہم نے سننے کے بعد یہ سوچنا ہے کیا ہم ایسے تربیت کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آج سے کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے میں ہی ہے۔ سورہ لقمان ہے۔ لقمان حکیم ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، نبی نہیں تھے، حکیم تھے، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو پوری سورہ لقمان ان کے حوالے سے رب ذوالجلال نے ان کی قصوں پر نازل فرمائی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو تربیت دی، اور اللہ نے اس تربیت کو پسند کیا اور اپنے کلام میں اتارا۔ تو وہ تربیت کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان حکیم نے اپنے بچوں سے کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اے بیٹو کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے متعدد نصیحتیں فرمائی، ان کے بعد آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، اس پر جو تمہیں تکلیف پہنچے، یعنی نیکی کا حکم دینے پر، برائی سے منع کرنے پر تمہیں لوگ برا بھلا کہیں، تمہیں آگے سے منہ بنائیں، تو کہا واصبر علی ما اصابک، ان کی تکلیف پر صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، کیونکہ یہ کام باہمت لوگوں کے ہیں، یہ ہمت والے کام ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور تکبر کے ساتھ لوگوں سے چہرہ نہ پھیرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی رفتار سے چلنا، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ کرنا، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، کیونکہ وہ بہت اونچا بولتا ہے۔ اب یہ نصیحتیں رب کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اسی وجہ سے نازل فرمائی کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ تربیت دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز کو قائم کرنا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ باپ نماز پڑھنے آ جائے گا، بچہ سامنے جو ہے فضول بیٹھا ہوا ہے، باپ نہیں کہے گا چلو جی سارے کاموں سے پہلا کام نماز ہے، آؤ ساتھ چلتے ہیں نماز پڑھ کے۔ بیٹا موبائل میں مصروف ہے، بیٹا جس کام میں مصروف ہو، دنیا کے سارے کاموں سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، بھائی آؤ چلو جی ساتھ نماز پڑھ کے آتے ہیں۔
پھر اس کے بعد کہا نیکی کا حکم دینا، تو اپنی اولاد کو ہم نیکی کا حکم نہیں دیتے، باہر کیا دیں گے؟ یہ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ تم نے آگے لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آنا ہے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکنا ہے، یہ تربیت کرنی ہے، لیکن خود کی تربیت نہیں کہ اپنے بچوں کو، عام بندوں کو تو کہتے ہوئے ڈرنا ہی ڈرنا، بچوں کو بھی نہیں کہتے۔ تو یہ تربیت کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ خود بھی نماز پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ اور اس کے بعد کہا جو دین کے معاملے میں جتنی بھی لوگ باتیں سنائیں ان پر صبر کرنا ہے، یہ اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ اور تکبر نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، لوگوں سے چہرہ پھیرنا نہیں، لوگوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینا ہے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کہا زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، عاجزی سے چلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سلام۔ تو یہ تربیت کرنی ہے بچوں کی کہ تکبر نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد کہا کہ میانہ روی، وقصد فی مشی کا، کہ درمیانی رفتار چلنا ہے، یعنی کہ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ ایک دن آئے سارا کچھ سیکھنے، یا ایک دن آئے سارے نوافل پڑھنے، اگلے دن فرضوں کی بھی چھٹی، ایسی نہیں۔ میانہ روی، جتنا کر سکتے ہو اس کو تھوڑا کرو، روزانہ کرو، یہ قرآن بھی کہتا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ یعنی کہ یہ اولاد کو سکھانا ہے۔ آج کا جو درس ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اپنی اولاد کو ہم نے بتانی ہے، کہ رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرنی ہے۔ خیر الامور اوسطها، حضور نے فرمایا اچھا کام وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہو اور درمیانہ ہو، جتنا وہ اس کی طاقت ہو۔ وغضض من صوتک، اپنی آوازوں کو پست کرنا ہے۔ جب ہم یہ بچوں کی تربیت کریں گے، ہو سکتا ہے وہ مسجد میں اتنا اونچا بولیں یا اتنا شور پڑے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ کہنا ہے تم نے آہستہ بولنا ہے، کیونکہ اونچا بولنا گدھوں کا کام ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ جب بچوں کی ایسی تربیت کریں گے تو کیسا نکھار آئے گا، بچہ والدین کا بھی فرما بردار ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کا بھی فرما بردار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم و حب اہل بیتکم و تلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم نے اپنی اولادوں کو سکھائی ہوتی ہر مسلمان نے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی گستاخ پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر 3 چیزیں ہم نے اپنی اولاد کو سکھائی ہوتی، جو حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، معاشرے کی ضروریات ضرور سکھاؤ لیکن دین کی ضروریات بھی تو سکھاؤ۔ وہ اس کو ہم نے فرض عین سمجھا ہوا ہے اور اس کو نفل بھی نہیں سمجھتے۔ کبھی ہم اگر اپنے گربان میں اور آپ جھانکیں تو کیا ہم نے یہ 3 چیزیں سکھائی ہیں اپنی اولاد کو؟ کبھی بٹھا کر بتایا ہے کہ حضور نے خود فرما کے گئے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کبھی بٹھا کے سارے بچوں کو کہو دنیا میں اللہ کے بعد نبی سے محبت ٹوٹ کے کرنی ہے، ان کے بارے میں کسی سے ایک لفظ نہیں سننا، ان کے بارے میں کوئی لفظ کہے اس کا منہ توڑ دینا، ان کے بارے میں کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کرنی۔ تو پھر مجال ہے گستاخ پیدا ہو کہ ہر جگہ ایسے حضور کے غلام موجود ہوں، جیسے صحابہ تھے تو سارے گستاخوں کو اسی وقت کا لگم ہو جاتا تھا جو حضور کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ اور دوسری چیز کہا حب اہل بیتکم، حضور کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ کیونکہ قرآن نے اس کو فرض کیا۔ کہا تیسری چیز قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ میں یعنی کہ اچھی بات نہیں ہے کہ بار بار دعویٰ کیا جائے، لیکن آپ اتنے افراد بیٹھے ہیں سوائے حافظوں کے، قرآن کی تلاوت کس کو آتی ہے؟ کس نے اپنے بچے کو قرآن کی تلاوت سکھائی ہے؟ ناظرہ ادھر مکمل نہیں ہوتا، بچے کو پہلے چھوڑا دیتے ہیں،
یا نادرہ ایک دفعہ مکمل ہو گیا، ایک دفعہ میں کیا، ایک دفعہ میں تو اس کا جوڑ سیدھا ہوتا ہے بڑی مشکل سے، کیونکہ اس نے آدھا گھنٹہ تو پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ 5 گھنٹے تھوڑا ہی پڑھیں تو اس نے سب کچھ ایک سال میں سیکھ لیا، تو اس کا جوڑ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بچے کو چھوٹی کرا دیتا۔ تو یہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو لازمی سکھاؤ۔ یہ رب کا قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معه غلام، حضور نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ حضور نے کہا فقال لغلام من هذا، حضور نے بچے سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا قال ابی، یہ میرے باپ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا تمشی امامہ، کبھی اپنے والد کے آگے نہ چلنا۔ یہ تربیت حضور علیہ السلام دے رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کو ہم نے دینی ہے، کسی بزرگ کے آگے نہیں چلنا، اپنے والد کے آگے نہیں چلنا۔ کہا ولا تستتب لہ، کبھی اپنے والد کو گالی نہیں دلوانی۔ مطلب کیا ہے؟ کبھی کسی کے والد کو گالی نہیں نکالنی، ورنہ وہ جواباً آپ کے والد کو نکالے گا۔ یہ حضور تربیت کر رہے ہیں اس بچے کے والد کے سامنے۔ کہا ولا تجلس قلبہ، کبھی بھی اگر تم اور تمہارا باپ اکٹھے ہو جائیں، کبھی اپنے والد سے پہلے نہیں بیٹھنا۔ آپ دونوں آئے، راستے میں آ رہے ہیں، آ کر تمہارا کام پہلے نہیں بیٹھنا، پہلے تمہارا والد بیٹھے گا پھر تم نے بیٹھنا۔ یہ تربیت، اور یہ کب ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت، یہ حضور تربیت فرما رہے ہیں صحیح حدیث میں۔ ہاں ولا تدعو باسمہ، کبھی اپنے والد کو اس کا نام لے کر نہیں پکارنا، ان کو والد صاحب یا بابا جی اس طرح کے الفاظ سے پکارنا ہے، ان کا نام نہیں لینا۔ حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کب؟ ہم ابناء 7 سنین، جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے۔ کہا وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کے بھی ہو جائیں پھر بھی نہ پڑھیں۔ تربیت کر دی، نماز سکھا دی 7 سال کی عمر میں، ان کو بتا دیا نماز ایسے پڑھنی ہے، پھر 10 سال کی عمر تک پھر بھی نہیں پڑھ رہے، کہا جی اب مارو ان کو۔ یہ جو قوم نے کہا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار، رب کا قرآن بھی کئی مقامات پر کہہ رہا ہے مارو، سزا اس بندے کے لیول کی دینی چاہیے کہ بچہ اگر 1 چپیڑ سے سمجھتا ہے تو اس کو 10 مت مارو، لیکن جو نہیں سمجھتا اس کو 2-3 بھی بے شک مارو، نمازی بناؤ اس کو۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کو 10 سال کی عمر میں، جو جن کے بالغ ہو کے نہ پڑھیں، جن پر نماز فرض ہو جاتی ہے، والدین نہ کہیں تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسار اور پتھر ہیں۔ خود نہیں، اپنی بچوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ خود تو نماز پڑھ لی، بچوں کو کتنا نمازی بنایا۔ یہ تربیت حضور فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے کہ 7 سال کی عمر سے شروع کرنا ہے۔ تو جب 10 سال کی عمر تک ہم ان کو پراپر کہتے رہیں گے ہو ہی نہیں سکتا وہ نمازی نہ بنے۔ جب ہماری سستی بڑھتی ہے تو پھر باپ صبح سویا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹھے تو میں ذرا آج کر لوں بچے، تو آج صورتحال تو اس کے برعکس ہوگی ہے۔ آخر میں حضور کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع، 10 سال کی عمر میں ان کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دو، یعنی کہ 10 سال کی عمر میں بیٹا اور بیٹی کو اکٹھا نہ سلاؤ، بیٹا باپ ماں کے ساتھ نہ سوئے، ان کے علیحدہ علیحدہ بستر کر دو۔ یہ حضور علیہ السلام دیکھیں ہر چیز میں ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم اولا کلمۃ بلا لا الہ الا اللہ، اپنی اولاد کو جو پہلا کلمہ سکھاؤ نا وہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ بچہ کیسے ادھر سے بچہ ادھر ہر
والدہ کہے لا الہ الا اللہ، والد کہے لا الہ الا اللہ، بھائی کہیں لا الہ الا اللہ، بہن کہیں لا الہ، جب اس کی زبان چلے گی خود وہی کہے گا لا الہ الا اللہ۔ جب ساروں کی زبانوں پر انڈیا کے گانے ہوں گے تو پھر بچے نے تو وہی پڑھنے ہیں۔ تو کہا جی بچے کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ لکنوا عند الموت لا الہ الا اللہ، تو اس کو موت کے وقت بھی یہی تلقین کرو لا الہ الا اللہ، یعنی کہ وہاں بھی اس کو کہنا نہیں جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ بچے کے سامنے تم پڑھتے رہو وہ خود پڑھنے لگ جائے گا، ایسے ہی میت کے سامنے کہنا نہیں کہ تم پڑھو، اس کے سامنے تلقین کرو، پڑھتے رہو، سارے پڑھنے لگ جو، وہ اس کی زبان پر بھی جاری ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے متعدد فرمان ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری تربیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی ایسے تربیت کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھایا نا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن پڑھایا صحیح معنوں میں، ایسا نہ پڑھایا کہ قرآن الٹا بندے کے اوپر لعنت کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا قرآن کیا پڑھ رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھانی ہے، آداب سکھانے ہیں، حضور کی اہل بیت کی محبت سکھانی ہے، دینی امور پر ان کے اوپر نظر رکھنی ہے کہاں یہ کوتاہی کرتے۔ جب بچوں کی ایسی تربیت کریں گے بڑے ہو کر وہ ضرور نیک بنیں گے، اور جب نیک بنیں گے کل کے درس میں آپ کو بتایا کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر